دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کا پیغام دے اور پتہ چلے کہ عیدگاہ شریف کے چاہنے والے آپ کا استقبال کر رہے ہیں. نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تشریف رکھے. ادب سے میں عرض کروں گا حضور قبلہ عالم سے کہ آپ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں حضور علیہ السلام سے محبت کے اظہار کی خاطر، حضور کی محبت کو دل میں بڑھانے کی خاطر، حضور علیہ السلام کے احادیث، حضور کی احادیث، حضور کے فرامین سن کے حضور علیہ السلام سے تعلق کو مضبوط کرنے کی خاطر اور حضور علیہ السلام کے خوان کرم سے ٹکڑے حاصل کرنے کی خاطر ہم یہاں جمع ہیں. الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اس بات پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا اصلاح اعمال بہت ضروری ہے. ہمارے شیخ کامل کے جتنے بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ وہ جہاں عقیدے پہ ہوتے ہیں وہاں اعمال کی اصلاح پر ہوتے ہیں، اعمال کی اصلاح پر ہوتے ہیں. ہم بھی الحمدللہ اعمال کی اصلاح کے لیے بیان کرتے ہیں. ہر جمعرات کو میرا جو ایئر کی ٹی وی پہ پروگرام چلتا ہے آپ کی نظر سے گزرتا ہوگا، الحمدللہ وہ سارا اعمال کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا 1000 نمازیں پڑھ لو، 1000 روزے رکھ لو، 1000 حج کر لو، 1000 سجدے کر لو، اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا. 1000 سجدے کر لو، 1000 عمل اکٹھے کر لو. اگر حضور کی محبت دل میں نہ ہوئی نا، اگر حضور کے بارے میں ذرا بھی عقیدہ کمزور ہوا، وہ عبادتیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی. سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ مضبوط ہو. حضور علیہ
والسلام کی ذات اقدس پہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو. اور الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا, جو اہل بیت کا عقیدہ تھا, جو تمام اللہ کے مقربین کا عقیدہ تھا. اللہ نے ہمیں اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھیے گا ہمارا ایک طریقہ ہے نا کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں. میں نے کل بھی حضور کے وسیلے میں تفصیل سے قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کی. ذرا تشریف رکھیے, میں نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے, ذرا غور سے بات کو سننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا رستہ بتایا اور الحمدللہ ہماری اہل سنت کی ایک عادت ہے, ہماری اہل سنت کی ایک عادت ہے, اگر کبھی بھی ٹھوکر لگ جائے نا, اگر کبھی بھی کوئی حاجت ہو, اگر کبھی بھی کوئی پریشانی ہو, کوئی ضرورت ہو, تو در در کی دریوزہ گری نہیں کرتے, گنبد خضرا کی طرح منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں غسلی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. حضور سے مدد مانگتے ہیں اور حضور مدد فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. اگر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے مانگو تو حضور دیتے ہیں؟ کس کس کی یہ عادت ہے کہ کبھی بھی کوئی حاجت ہو تو حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے؟ کس کس کی عادت ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو مصطفیٰ کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں؟ یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں اہل سنت نے اپنی طرف سے عشق کے نام ایک نیا بازار گرم کر لیا ہے, یا اہل سنت نے اپنی طرف سے عقیدہ گاڑ دیا ہے کہ رسول اللہ سے مانگا جائے. یاد رکھنا, ہم جو رسول اللہ سے مانگتے ہیں نا, یہ ہم اپنی طرف سے نہیں مانگتے. یہ عقیدہ جو ہے وہ آج شروع نہیں ہوا, یہ عقیدہ عیدگاہ سے نہیں آیا, یہ عقیدہ جو ہے وہ بریلی شریف سے نہیں آیا, یہ عقیدہ جو ہے وہ داتا صاحب سے شروع نہیں ہوا, یہ عقیدہ بغداد شریف سے شروع نہیں ہوا. ان سب نے اس عقیدے پہ پہرا دیا ہے. یہ عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ حضرت عثمان کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ مولا کائنات کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ملا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا. ہم سے دعوے نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ کریم سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے, جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو, اور جس سے یہ روک دیں اس سے رک دو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ عموم کے لیے ہے. اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو. اس سے مراد صرف مال غنیمت نہیں ہے, اس سے مراد صرف شریعت کے قانون نہیں ہے, اس سے مراد صرف علم نہیں ہے, اس میں ہر عطا شامل ہے. اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو. انہوں نے کہا ماں عموم کے لیے ہے, تو پتہ چلا اس سے ہمیں تو سمجھ یہی آتی ہے نا. اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو. مفسرین کہہ رہے ہیں یہ عموم کے لیے ہے اور اس میں ہر عطا شامل ہے. تو پتہ چلا اللہ واضح فرما رہا ہے جب بھی کوئی حاجت ہونا در در کی دریوزہ گری مت کرنا, در در پہ دامت مت پھیلانا, در در سے بھیک مت مانگنا, میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا, میرے حبیب کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلا دینا, پھر جو مصطفیٰ دے وہ لے لینا, جو مصطفیٰ دے وہ لے لینا. اور حضرت کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے مانگنا اپنے طرف سے شروع نہیں کیا, یہ رستہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے. وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اچھا اللہ کے کلام کی شان دیکھو, سورہ حشر نے ہمیں رستہ دکھایا کہ جو بھی مانگنا ہو گویا کہ مصطفیٰ کے دربار میں جانا, پھر جو مصطفیٰ دے وہ لے لینا. سورہ حشر میں اللہ نے ہمیں رستہ بتایا کہ اگر کوئی بھی حاجت ہونا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا. اور اس کے کلام کی شان دیکھو, ہمیں رستہ دکھا رہا ہے کہ کچھ بھی چاہیے ہو تو مصطفیٰ کے پاس چلے جانا, جو وہ دے وہ لے لینا. اور سورہ ضحیٰ میں حبیب سے فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ یہ سوالیوں کو آپ کا رستہ میں نے دکھایا ہے, یہ بھکاریوں کو آپ کا دروازہ میں نے دکھایا ہے. میرے حبیب علیہ السلام اپنے بندوں کو بھیک مانگنے کے لیے مدینہ منورہ کا رستہ میں نے بتایا ہے. اب صبح بھی آپ کے دربار میں سوالی آئیں گے, دوپہر کو بھی آپ کے دربار میں سوالی آئیں گے, رات بھر بھی سوالیوں کی قطاریں آپ کے دروازے پہ لگی رہیں گی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے حبیب آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑیے گا, کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑیے گا. یہی وجہ ہے
بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا عرصہ میں نے آپ کی بارگاہ میں گزارا، میری نظر آپ کے چہرہ انور پہ رہتی. میں دیکھتا کہ حضور اٹھتے کیسے ہیں، میں دیکھتا کہ حضور بیٹھتے کیسے ہیں. ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. میرے ہر وقت حضور کے معاملات پہ نظر رہتی کہ حضور بات کیسے فرماتے ہیں، حضور کیا بات فرماتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، حضور بولتے کیسے ہیں. کہتے ہیں میں حضور کے دربار میں حضور کے میری نگاہوں کا قبلہ حضور کا چہرہ انور رہتا. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے پاس نہیں ہے. حضرت جابر کہتے ہیں جب جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا. کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھا دو، میرے مصطفیٰ نے ایک اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. حضرت علی کی نماز کا وقت نکلتا ہے، حضور ایک اشارہ کرتے ہیں سورج الٹے قدم پھر آتا ہے. کوئی نابینا بچہ لاتی ہے عورت، حضور اس کی آنکھوں میں لباب لگاتے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی گونگا بچہ لاتا، حضور اس سے کلام کرتے وہ بولنے لگ پڑتا. حضور خشک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے وہ چراغ بن جایا کرتی. کوئی آتا کہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، حضور فرماتے میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں قبلہ مار لیتی. حضرت جابر کہتے ہیں جب جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا، اور جب جس نے جو مانگا حضور نے وہی پہ اس کو وہ عطا فرما دیا. حضرت جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں میں نے نہیں دیکھی، لیکن بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ایک چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے، ایک چیز ہے جو میں نے حضور کو دربار میں نہیں دیکھی، ایک چیز ہے جو میں نے حضور کو کرتے نہیں دیکھا. لوگ حیران ہو گئے. لوگوں نے کہا جابر آخر یہ کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کے دربار میں سائل کو نہیں ملتی؟ جابر نے کہا ایک لفظ نہیں ہے جو سائل کو مصطفیٰ کے دربار میں نہیں ملتا، جب باقی جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرما دیا. زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. جتنا عرصہ گزارا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہ ہو. ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے. جو حضور کی بارگاہ میں آئے جو مانگے حضور اس کو عطا فرماتے ہیں. حدیث بخاری ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. امام عبد الرؤف مناوی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں، امام عبد الرؤف مناوی بخاری کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا نا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے، تو اللہ پتہ چلا کہ ہر خزانے کی عطا جو ہے نا اس کو اللہ دست مصطفیٰ کے ساتھ خاص کر چکا ہے. حضرت عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے. حضرت امام عبد الرؤف مناوی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے، اب پتہ چلا قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے کوئی چیز زمین پہ نہیں آئے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا، جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا. یعنی اب اللہ کے خزانوں سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بخاری کی تشریح میں امام عبد الرؤف مناوی کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے خزانوں سے زمین پر جو کچھ آنا ہے وہ دست مصطفیٰ سے آ رہا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے حضور کی عطا کی بات ہو اور امام احمد رضا کا ذکر نہ ہو. اعلیٰ حضرت اس حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا نا خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، حضرت جابر کے حضرت حضور نے جب یہ فرمایا کہ خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، اس حدیث بخاری کی تشریح میں امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ ان چابیوں سے مراد رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، رزق کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، اولاد کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، جنت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، کوثر کی چابی بھی حضور کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ حدیث عقیدہ بتا رہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ خزانوں کا خالق اللہ ہے اور ذاتی خزانوں کا مالک وہ ہے. خزانے اللہ کے ہی ہیں لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شرک نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خزانے اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے ہی چابی مصطفیٰ کو دے دی ہے، اللہ نے ہی تقسیم کی ذمہ داری مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب اگر رزق چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اب اگر نعمت چاہیے تو
دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اب اگر رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اب اگر اولاد چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اب اگر دولت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اب اگر دنیا چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اب اگر کوثر چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اب اگر جنت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. کہاں اگر اللہ بھی چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اللہ بھی چاہیے نا تو دروازہ مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. قائل کے ہاتھ میں تھوڑا ذوق بندہ ہے یا ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز ہے. ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز ہے. ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز ہے. ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہے. کس کا عقیدہ ہے کہ حضور مالک کل ہے؟ میرے ساتھ کہو مالک کل کہلاتے یہ ہے. مرے مردہ اجتماع اوروں کے ہوتے ہیں, وہ زندہ بھی مرے ہوتے ہیں اور مر کے بھی مرے ہوتے ہیں. خدا کی قسم ہماری تو قبریں بھی درود و سلام سے زندہ ہوتی ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتا کرے زندہ نبی کا ارشاد فرمایا کہ اس ممبر میں حضرت خواجہ عبد الرحمن بھی خطاب کر فرما چکے ہیں. حضرت خواجہ حبیب الرحمن بھی خطاب فرما چکے ہیں. آج وہی عقیدہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رب ہے موت اور یہ ہے کافر. رب ہے موت یہ ہے کافر. رب ہے موت یہ ہے کافر. اس کو سکا ہے کھلاتے یہ ہے. اس کو سکا ہے کھلاتے یہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کنویں کے مینڈک, یہ سوشل میڈیا کے چیمپئن کیا ہیں. لاکھ بنائے اور کروڑوں دشمن. لاکھ بنائے کروڑوں دشمن. لاکھ بنائے کروڑوں دشمن. کون بچائے کون بچائے کون بچائے. بچاتے یہ
मुझदार ज़ाका सुनाते हैं ठंडा ठंडा और मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये पीते हम हैं पिलाते ये बात बनेगी नहीं। आप अगर बात बनेगी तो दरवाजा मुस्तफा पे बनेगी। आला हजरत ने कहा अब जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। आला हजरत ने कहा हुजूर ने फरमाया चाबी मेरे पास है। आला हजरत ने कहा मसला ही हल हो गया। जिसके पास कुंजी हो कुफल उसके इख्तियार में होता है, जब चाहे खोले जब चाहे न खोले, जिसके लिए चाहे खोले जिसके लिए चाहे न खोले। अल्लाह ने अपने हर खजाने पे मुस्तफा को इख्तियार दे दिया। मेरे मुस्तफा खजाने मेरे हैं लेकिन मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ। जब चाहो जितना चाहो जितना चाहो मेरे खजाने से अता करवा सकते हैं। इसी बात को आगे चलाने के लिए मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा और तर्जुमा भी आला हजरत का करूंगा। कुरान का तर्जुमा पढ़ना है ना तो उसका तर्जुमा ना पढ़ना जिसने कभी इश्क़ मुस्तफा का चश्मा लगाया ही नहीं है। उसका तर्जुमा ना पढ़ना कि जिसके बारे में हुजूर खुद फरमाते हैं कि कुरान का दूर उसके हलक से नीचे ही नहीं उतरता। तर्जुमा उसका पढ़ना जो कहता है चेहरा है मुस्तफा असल कुरान है आशिकों की तिलावत में लाखों सलाम। अल्लाह करीम फरमाता है नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली। शुक्र है मैंने भी पता चला किसी महफिल की तकरीर में। हमारा जो मिजाज है मेरा मिजाज सब जानते हैं, ऐसी मिसालें भी हैं। मुझे बंदे न लग रहे होना कि सुनने वाले हैं भाई नेटा रखियां तो सुनने आ गए। मैं खिताब करता ही नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ महसूस हुआ ना कि रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने वाले मौजूद हैं। और होता ये नहीं उनको देख के भाग जाता। उन्होंने भी बंदे का पुत्र बना दिया, उन्होंने भी बंदे का पुत्र बना दिया। लोग कहते हैं भाई आपके साथ ये चलते हैं वो चलते हैं। मैंने कहा ये ना देखो मेरे साथ कौन चलता है, ये देखो जो मेरे साथ बैठता है वो मुस्तफा की शान में बयान करता है। हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो कहीं नहीं जाते। शरीफ जिंदाबाद। बस मैं थोड़ी सी तकरीर करने आया हूँ। अगर मैं ये मेरे सोशल मीडिया के चैंपियनों को कहना चाहता हूँ, चैंपियन नहीं इस कंपनियों को कहना चाहता हूँ ये ना देखा करो, ये देखो हम तो कहीं नहीं जाते ना। लोग यहाँ आते हैं, जो यहाँ आता है वो कहता है मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम। अल्लाह फरमाता है नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। अच्छा तर्जुमा करूंगा कंजुल ईमान का। और कंजुल ईमान तर्जुमा ऐसा है जो पढ़ने वाले का ईमान ताजा हो जाता है। वाकई ईमान का खजाना है। और है क्या आला हजरत ने तर्जुमा किया अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। आला हजरत ने तर्जुमा किया कि अल्लाह फरमा रहे हैं उनको गनी किया, अल्लाह ने उनको दौलतमंद किया, अल्लाह ने और उसका रसूल ने अपने फजल से। आला हजरत ने फिर कहा हाँ, तहरीर में भी लफ्ज़ हाँ लिखा, कहा हाँ, अंदाज में आई हाँ, यही वो जगह है कि गैस में चल जाए बेदीनों के दिल। कहा अब क्या करोगे, अब कहाँ भागोगे, नबी कुछ नहीं देता, अब कहाँ जाओगे, कुरान पढ़ो। अल्लाह जैसे खुद को दौलतमंद करने वाला कह रहा है वैसे ही अपने हबीब को दौलतमंद करने वाला कह रहा है। जैसे खुद को देने वाला कह रहा है वैसे ही अपने हबीब को देने वाला कह रहा है। जैसे खुद को बंदा नवाज कह रहा है वैसे ही अपने हबीब को बंदा नवाज कह रहा है। जैसे खुद को गनी करने वाला कह रहा है वैसे ही अपने हबीब को गनी करने वाला कह रहा है। आला हजरत कह रहे अब दर दर की ठोकरें ना खाओ, अगर वाकया
पनाह। आज मदद मांग मुझसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मांग गया। नबी कुछ नहीं देता, अल्लाह हज़रत ने कहा हुड़की करोगे, अल्लाह फरमा रहा है उनको मैंने दौलतमंद किया और मेरे हबीब ने दौलतमंद किया। अच्छा, एक और आयत पे नुक्ता देना चाहता हूँ, एक और इस आयत पे बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। समझ आ रही है? उनको गनी किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। अच्छा, अब यहाँ जो फज़लिही है ना, यहाँ हू ज़मीर है। हू ज़मीर वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ है। मैं जब तकरीर करता हूँ ना, ये जाम तो आने जाना है, मैं जो जाम पिला रहा हूँ वो पियो। ये जाम जो मैं पिला रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह ये क़यामत के दिन तक सैराब रखे। ये इसके मुस्तफा के जाम है। मैं गुफ्तगू में तवज्जो पूरी रखा हूँ। खुदा की कसम अलामा साहब, मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, मजमा इधर उधर देख रहा हूँ, मेरा दिल करता है जाके ये स्टैंड उसके सिर पे मार के पूछूं, सारे मदीना शरीफ जा रहे हैं, तुझे सियालकोट से ज्यादा प्यार हुआ? ये परवाज होती है। जिस सब यहाँ रह जाते हैं, दिल को चाहे महबूब की तरफ सफर कर रहे हो। मोहब्बत की तारीफ भी यह है कि दिल का हबीब की तरफ सफर, इसको मोहब्बत कहते हैं। महसूस हो रहा है ना, जिस सब यहाँ है, दिल मदीने जा रहे हैं। तो जो भरपूर रखिए। अच्छा, अल्लाह करीम ने फरमाया अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। वो ज़मीर जिक्र फरमाई जो वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने अपनी बात को जल्दी खत्म कर देनी है। वो ज़मीर जिक्र फरमाई जो वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। अब यहाँ अल्लाह ने जिक्र कितनों का किया? अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु। कितनों का जिक्र किया? दो का। अल्लाह ने दो का जिक्र फरमाया और फिर फरमाया मिन फज़लिही। वो ज़मीर जिक्र की, ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे उर्दू में एक के लिए वाहिद और एक से ज्यादा के लिए जमा होता है, दो या उससे ज्यादा के लिए जमा होता है। जैसे इंग्लिश में एक के लिए सिंगुलर और उससे ज्यादा के लिए प्लूरल होता है, उसी तरह अरबी में एक के लिए वाहिद होता है, दो के लिए तस्निया होता है, तीन और उससे ज्यादा के लिए जमा होता है। अब अल्लाह के कलाम में गलती का तसव्वुर तो कुफर है। अल्लाह के कलाम में गलती का तसव्वुर कुफर है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ दो का जिक्र किया। और फिर जाहिरी समझ में तो यह आती है ना, यहाँ तस्निया आना चाहिए था, यानी हमारे उसके मुताबिक अगर तर्जुमा करते तो जमा आना चाहिए था। समझ आ रही है ना? दो के जिक्र के बाद वाहिद ज़मीर तो नहीं इस्तेमाल की जाती आम तौर पे। अगर कोई कहे कि यहाँ नात जो होनी है वो तसद्दुक रसूल और आबिद मासूमी महफिल में नात के लिए आ रहा है, तो क्या जुमला ठीक है? जुमला गलत होगा, ग्रामेटिकली जुमला गलत होगा। कहा जाएगा कि आ रहे हैं। अगर कहा जाएगा तसद्दुक रसूल एंड आबिद मासूमी इज कमिंग, तो क्या ये जुमला ठीक होगा? ग्रामेटिकली का तसव्वुर कुफर है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने दो का जिक्र किया, लेकिन तस्नीया नहीं, वाहिद ज़मीर, वो ज़मीर जिक्र फरमाई जो वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ मुफस्सिरीन सोचने के लिए बैठे, ये दो का जिक्र के बाद वो ज़मीर जो वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है, इसका क्या मकसद है? मुफस्सिरीन नुक्ता खोल कर शकार मुस्तफा के आगे रखते हैं कि इसकी वजह यह है, अल्लाह बता रहा है नजर आने में तो ये दो जाते हैं, लेकिन खुदा और मुस्तफा की अता भी एक है, खुदा और मुस्तफा की रज़ा भी एक है, खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत भी एक है, और खुदा और मुस्तफा का दर भी एक है। बखुदा खुदा कहीं है नहीं और कोई मगर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो बात जी, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही
خوبصورت ہے. جتنا کلام اعلیٰ حضرت کا ہر شعر ہی اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے عشق کی بھی اور یہاں فن کی بھی انتہا کر دی. کہا کہ آپ کے آگے یوں ہے طبیعت. اس دور میں نا فصاحت و بلاغت کا دور تھا، بالخصوص عرب کو نا اپنی فصاحت و بلاغت کا بڑا ناز تھا. جب مصطفیٰ ہے تو آپ کے آگے یوں ہے طبیعت فصاحت عرب کے بڑے بڑے کوئی جان لے منہ میں زبان نہیں، کوئی جان لے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم سے جان لی کوئی جان منہ میں زبان نہیں. کروں آپ کے نام، کروں آپ کے نام پہ جا فدا، کروں آپ کے نام پہ جا فدا، لب سے ایک جان تو جہاں فدا. کوئی ایسا عاشق ملا ہے تو دو جہاں قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہو کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. میں کروں کیا کرو جہان دی، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ہر خزانے پر اختیار دیا ہے. اچھا اسی آیت کی تفسیر ہے مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. الحمدللہ ہمارے امام جن کا ہم مقلد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. یہ شاگرد ہیں تو ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد گئے جعفر صادق کے پاس، اور پھر وہاں کچھ 2 سال گزارے اور کہا کہ اگر میں جعفر صادق کے پاس نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا. پتہ چلا حضرت امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں تب تک کوئی مفسر، تب تک کوئی فقیہ، تب تک کوئی امام، تب تک کوئی ولی نہیں ہے جب تک اہل بیت کی مہر نہیں لگتی. امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دور طالب علمی میں تھا اور پڑھ رہا تھا. حضرت امام جعفر صادق نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ کہ یہ جو کھانا تھا نا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے حبیب کی طرف سے تھا، تو تیرا شکر اور تیرے حبیب کا شکر ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں نے اپنے علم کے اضافے کے لیے اپنے استاد امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ اللہ کا شکر تو آپ نے کیا یہ تو سمجھ آتا ہے، یہ جو آپ نے ساتھ حضور کا شکر کیا اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا کہ نعمان کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، جب اللہ اپنی اور اپنے رسول کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا. صحابہ سے سبق یہ ہے ہم جب شکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر، یہ کہنا چاہیے، بار بار کہنا چاہیے. حضور نے ہر سانس میں الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے. حدیث کا مفہوم ہے ہر سانس سے مراد بار بار کہنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب اللہ کا شکر کرو تو ساتھ رسول اللہ کا شکر بھی کیا کرو، کیونکہ اللہ جو دیتا ہے دست مصطفیٰ سے دیتا ہے. ہاتھ اٹھا کر نیت کرو کہ آج کے بعد یہ یقینی بنائیں گے کہ جیسے اللہ کا شکر کرتے ہیں ویسے ہی مصطفیٰ کا بھی شکر کیا. اللہ کریم ہمیں عقیدہ کی پختگی عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت کا پابند رکھے اور اس پہ قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. اللہ اکبر. بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام سے مانگنا ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا نا تو کہتے ہیں میں بہت مقروض ہو گیا. یہ ساری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مقروض ہو گیا. کہتے ہیں کہ جن کا قرض لوٹانا تھا بس اسی حدیث سے بات کو ختم کروں گا.
کافی لوگوں کا قرض لوٹانا تھا. وہ کہتے ہیں جس کا قرض لوٹانا تھا وہ میرے گھر میں آتے مجھے تنگ کیا کرتے کہ واپس لوٹاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے کئیوں کا کافی سارا قرض لوٹانا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں جب پریشان ہوا نا تو مصطفیٰ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ, حضرت جابر سے بڑھ کے آج بتاؤ کوئی توحید جانتا ہے؟ اور کیا کریں, بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے. صرف ہاہولی کا نہیں سمجھنا, بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے. ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے. ایسی توحید میں شیطان بنا دیتی ہے, ایسی توحید میں شیطان بنا دیتی ہے. سرکار کا انکار نہ ہونے پائے. ادب نبی داخل عادت نہ سہی, گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ سہی. شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ سہی. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا, دیو کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا. ان کا شہدا ہوں, ان کا شہدا ہوں, ان کا شہدا ہوں, ان کا شہدا ہوں. مجھے کیا حرم و درس کا, ان کے صدقے سے, ان کے صدقے سے پڑھانا کسی غیر سے کام. انہیں جانا انہیں بنانا رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور کی بات یا رسول اللہ پریشان ہوں, کئی لوگوں کا قرض لوٹانا ہے. حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نبی کا کام تو ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کیفیت میں ذرا یہ کہو, یہ حضور کو مخاطب کر کے ایک عشق کا انداز ہے, ایک عشق کا انداز ہے. یہ سوکھے لوگوں کی کہانی نہیں, یہ عاشقوں کی بات ہے. کہ کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا. میرا ذوق تیری چاہت, میرا ذوق تیری چاہت, میرا ذوق تیری چاہت, میرا شوق تجھ پہ مرنا, میرا ذوق تیری چاہت, میرا شوق تجھ پہ مرنا, میرا ذوق تیری چاہت, میرا شوق تجھ پہ مرنا. لاکھ کوئی کوشش و زمان لاکھ دشمن, وہ زمان لاکھ دشمن, کر لاکھ کوئی کوشش جو تیری پناہ میں ہو, جو تیری پناہ میں ہو,
سے ڈرنا جو تیری پناہ میں ہم 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 تیری نگاہ میں ہم تیری نگاہ میں ہو مجھے کیا کسی سے ڈرنا میں تیری پناہ میں ہوں مجھے کیا کسی سے ڈرنا. اگر کوئی ہمارے شیخ کی زندگی دیکھے نا ہمارے شیخ کی صبح دیکھے دوپہر دیکھے شام دیکھے رات دیکھے اور کوئی اس سے پوچھے نا کہ انہیں کیسا پایا وہ یہی جواب دے گا کہ میں نے تو اس کے علاوہ کوئی کچھ دیکھا ہی نہیں. کہ کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کی ذات تکنا کبھی ان کی ذات تکنا. میرا شوق تیری جان میرا شوق تیری جان میرا ذوق تجھ پہ مرنا میرا ذوق تیری جان میرا شوق تجھ پہ مرنا. یہ بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے یہ بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی محل چھان ڈالے سبھی محل چھان ڈالے سبھی محل چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سب یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا کہتے ہیں اکیلے کو آقا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا کوئی حق میں بنایا وہی کاس میں تایا وہی شافی خطایا وہی شافی خطایا وہی شافی خطایا وہی دافع بنایا کوئی ان سا کون آیا 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 کوئی ان سا کون آیا. حضرت کسی مجلس میں گئے اور ان کا کچھ گم گیا. عشق مصطفیٰ کی ایک محفل میں اعلیٰ حضرت تھے حضور کی یاد میں مچل رہے تھے. مچلتے مچلتے بندہ ہوش میں نہ ہو تو چیزیں گم جاتی ہیں نا. اعلیٰ حضرت کا بھی کچھ گم گیا. اعلیٰ حضرت نے شعر میں پہلے اعلان کیا میرا کچھ گم گیا ہے. پھر جب وہ مل گیا نا پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہاں ملا اور کیسا تھا. اعلیٰ حضرت کا ایک چیز گم گئی. چیز گمنے پہ شعر لکھ دیا. کہا ارے خدا کے بندہ کوئی میرے دل کو ڈھونڈو خدا کے بندہ کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا میرے ابھی پاس تھا میرے ابھی کیا ہوا
بندہ آیا کہا احمد رضا تمہارا دل مل گیا. اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل کہاں ہے کیسا ہے تیرے شاہ کے مطابق تیرے شاہ کے مطابق ہمیں نظر تو آیا. کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. کمار پاک مریا وہ نفس نبی کا دم جب نشان آزاد ہے جب نشان آزاد مگر عاملہ کا چھایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا. حدیث مکمل کر لو. حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. ایک شعر اور پڑھ گئے. پہنچے تھے نا بیٹھ کے وہ تو وہاں پہنچے تھے نا تم دلی وہاں پہنچا لو. فریاد امتی جو کرے حال ساری میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. گنبد خضرا سامنے ہے او میرے دل وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. سامنے ہے وہ نو بہار. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر پابندی تو سر پہ ہے نا او میرے دل. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ مدد فرمائیں مقروض ہو گیا ہوں. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک باغ ہے اس میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں. حضور نے فرمایا چلو تمہارے باغ میں چلتے ہیں. حضور حضرت جابر کے باغ میں 7 افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق صدیق اکبر ہے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کی کھجوروں پہ نظر ڈالی. کہا جابر تقسیم کرنا شروع کر. جابر کہتے ہیں ظاہرہ ہوا کہ وہ کھجوریں اتنی تھی کہ شاید ان سے ایک کا بھی نہ لوٹایا جا سکتا. جابر کہتے ہیں میں نے ایک کا قرض لوٹایا, میں نے دوسرے کا لوٹایا, تیسرے کا لوٹایا, چوتھے کا لوٹایا, سب کا لوٹا دیا, کھجوریں ویسی کی ویسی.
میں آیا, حضور کو بتایا. حضور نے فرمایا جابر جان لو میں اللہ کا سچا رسول ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ جابر ابو بکر و عمر کو بتاؤ کیسا ہوا ہے. بخاری میں موجود ہے حضرت جابر حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے, کہا بتا ایسا ہوا. حضرت صدیق اکبر نے کہا جابر تمہیں اب پتہ چلا جب مصطفیٰ تمہارے باغ کی طرف چلے تھے نا, مجھے تب یہ پتا تھا اگر مصطفیٰ یہ بھی کہہ دیتے نا کہ جابر پوری دنیا کو کھلا, پورے جہاں کو کھلاتا کھجوریں ختم رہنے والی. ایک شعر پڑھوں گا اور اسی کا مائک چھوڑ دوں گا. آج میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کا شعر نہیں پڑھا, اور میں صرف اعلیٰ حضرت کے شعر نہیں پڑھتا, میں اعلیٰ حضرت کے دیے میں دلائل رکھتا ہوں اور وہ عقیدہ بیان کرتا ہوں الحمدللہ. تو ایک شعر اور اسی پہ اختتام. اعلیٰ حضرت نے دیکھ کے پتہ ہے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا. دور کہتے ہیں ہیرو کو دریا بہا دیے, میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا